دوستو اس مووی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک عورت کی نگیٹیو تھاٹس ایک فزیکلی شیپ اختیار کرتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی پر بھی حاوی ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی انسان کی نگیٹیوٹی ان کے لیے کتنی ڈینجر ہو سکتی ہے۔ دوستو اس چینل میں ہم ایسے موویز اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ایکسپلین کرتے ہیں جن کی ڈیلی لائف پر بہت افیکٹ ہوتا ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ دوستو تو ایسی موویز کے لیے جن سے آپ کچھ سیکھیں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں ہوتا مگر ہم کو بہت موٹیویشن ملتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات بری نہیں لگی اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو بڑھتی ہے اپنی کہانی کی طرف۔ فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک فارم ہاؤس سے جس میں لیمونا اپنی 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے، جس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے ہیں۔ لیمونا اس ٹائم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ایک شخص ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا پتی تھا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نے بہت پیار سے یہ گھر بنایا تھا۔ لیمونا یہ ویڈیو دیکھتے ہی بہت دکھی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا پتی گزر چکا تھا اور اس ایکسیڈنٹ پہ لیمونا کی 2 ٹانگیں بھی چلے گئے تھے، اور اس ایکسیڈنٹ نے لیمونا کو مینٹلی بالکل ڈسٹرائے کر دیا تھا اور مینجمنٹ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے گھر کے حالات بالکل خراب تھے۔ اس کے بچے کا نام ٹیلر ہوتا ہے جو اس گھر کا سارا کام خود کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لیمونا کا بیہیویئر ان کی طرف بہت برا تھا اور ان کے گھر میں سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ باتوں کے دوران لیمونا نوٹس کرتی ہے کہ ان کے گھر کے سامنے کوئی بیٹھا ہے اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک لیڈی ہے جو کہ بلیک کلر کی چادر سے بالکل محفوظ ہے۔ اسے دیکھتے ہی لیمونا بہت ڈرتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو گھر میں اندر رہنے کو کہتی ہے اور خود باہر جاتی ہے اس عورت سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ ڈرانے کے لیے یہ بھی کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں میرا ہسبینڈ آنے والا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن یہ لیڈی کچھ عجیب کہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ تو مر چکا ہے ایک ایکسیڈنٹ میں، اور اس ایکسیڈنٹ میں تمہاری بھی یہ ٹانگیں چلی گئی ہے۔ اور وہ عورت لیمونا سے کہتی ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے جس کے لیے تم مجھے بلاتی تھی، اور یہ عورت خون سے اپنے بھرے ہوئے ہاتھ دکھاتے ہیں۔ لیمونا ڈرتے ہوئی تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھتی ہے تاکہ وہ اپنے فون کو چارج کرے اور پولیس بلا سکے، لیکن بدقسمتی سے کار بھی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو لیمونا گھر واپس آتی ہے تو بچے اس بلیک لیڈی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لیمونا انہیں ڈانٹ کر چپ کرواتی ہے اور لیمونا بہت غصہ ہو جاتی ہے اور وہ گھر کے سبھی کھڑکیاں دروازے لاک کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ عورت ان کے گھر کی اور قریب ہو چکی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ اپنی ڈاگ کو گھر کے اندر لے آئے، لیکن وہ جب باہر جاتی ہے تو ان کی ڈاگ بھی وہاں نہیں رہتی اور اس کا ڈر غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیمونا اپنے بچوں کو بار بار ڈانٹتی ہے اور بار بار انہیں مارتے ہیں، لیکن پھر بھی اسے احساس ہوتا ہے اور اپنی بچی کو گلے لگاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ شیشے میں دیکھتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک چاقو ہوتا ہے جو کہ اپنی بچی میں گھسیٹ دیتا ہے تو اچانک وہ ہوش میں آتی ہے۔ اس ٹائم وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گود میں ایک پیلو ہوتا ہے جس میں چاقو اندر گھسیڑا ہوا ہوتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ چاقو کہاں سے آیا، کس نے پکڑایا۔ بچے جب اپنی موم کو دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو ٹیلر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موم مینٹلی ڈسٹرب ہو چکی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اتنے میں ٹیلر گھر سے باہر نکل آتا ہے تو اتنے میں لیمونا اس کی پاس آتی ہے اور اس پر بہت غصہ کر کے گھر میں لے جاتی ہے، لیکن اب ٹیلر بھی بہت غصہ تھا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ ان کا ڈاگ چارلی وہاں نہیں رہا۔ تو ٹیلر اپنی موم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، اور وہ اپنی موم سے کہتا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، اب میں اس سچویشن کو ہینڈل کروں گا، اور وہ غصے میں ایک روم چلا جاتا ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ کا ایک بندوق پڑا تھا۔ لیمونا اس کے پاس آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اسے دوبارہ رکھو۔ اور اس کنورسیشن کی دوران ہم باہر اس بلیک لیڈی کو کہتی ہے جو ان کے گھر کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اب ٹیلر باہر جاتا ہے اور اس بلیک لیڈی پر گن ٹھان لیتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ جلدی سے نکل جاؤ میری پراپرٹی سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ وہ عورت ٹیلر سے مخاطب ہوتی ہے اور اپنا چادر ہٹاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری موم نے آج تک تم سے جھوٹ بولا ہے، اور وہ ایک بہت ہی حیران کن حقیقت ٹیلر کو بتاتی ہے
وہ سارا قصہ ٹیلر کو بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جا کر اپنی موم سے ریئلٹی کے بارے میں پوچھو۔ تو ٹیلر اندر آتا ہے اور اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ ہمارا ڈیڈ کیسے مر گیا تھا۔ تو آخر کار لیمونا ریئلٹی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک رات میں اور ڈیوڈ ایک پینسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ یہاں پر لیمونا خوش نہیں تھی اور ڈیوڈ سے یہ کہتی تھی کہ مجھے بہت سارے کام کرنی ہے، یہاں پر میں بالکل خوش نہیں ہوں اس فارم ہاؤس میں۔ حالانکہ ڈیوڈ اس کی مرضی سے یہاں آیا تھا اور سب اس فارم ہاؤس میں بالکل خوش تھے، لیکن ایک لیمونا ہی ناخوش تھی۔ وہ یہاں سے بھی شفٹ کروانا چاہتی تھی، لیکن ڈیوڈ بالکل منع کر دیتی ہے، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ اس ہوٹل میں ان دونوں کی بہت اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے غصے کی حالت میں چلے جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ڈیوڈ نہیں بلکہ اس رات لیمونا ہی ڈرائیونگ کرتی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ اس بلیک لیڈی کا شیڈو دیکھتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے بچوں کو یہ جھوٹ بولا تھا کہ اس رات ڈیوڈ ہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ٹیلر یہ حقیقت جان کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی نیگیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے تو بلیک لیڈی کا اثر ان کے گھر پر بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک لیڈی کا شیڈو گھر کی ہر ایک چیز کو ڈسٹرائے کر رہی ہوتی ہے۔ اس شیڈو سے بچنے کے لیے یہ سب لوگ ایک جگہ چھپ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ شیڈو پہنچ جاتا ہے اور آخر کار لیمونا کی چھوٹی بیٹی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن تبھی ٹیلر جاتا ہے اور اس ونڈو کو کلوز کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ بلیک لیڈی ان کی گھر کی ہر ایک چیز کو توڑتی ہے اور انہیں بہت ڈراتی ہے اور آخر کار لیمونا پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم کو ایک اینٹیٹی دکھایا جاتا ہے، وہ اینٹیٹی لیمونا کی بیٹی کو گلی لگاتی ہے جس سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ٹیلر اپنے آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اچانک اس کی موم بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو اچانک پیچھے سے لیمونا ایک لائٹر ہاتھ میں رکھتے ہوئے آتی ہے اور دونوں مل کر بچی کو ڈھونڈتی ہے۔ سرچنگ کے دوران لیمونا ایک کمرے میں پہنچ جاتی ہے جس میں اسے اپنا پاس دکھایا جاتا ہے۔ وہاں پر اسے ڈیوڈ نظر آتا ہے، وہ کافی خوش ہو جاتا ہے۔ لیمونا اس کے قریب چلی جاتی ہے اور ان کو گلی لگاتی ہے۔ اچانک سین بدل جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ لیمونا کو مارنے جاتا ہے اور اگلے ہی پل لیمونا اپنے آپ کو بلیک ڈریس میں وہاں پاتی ہے جہاں پر وہ بلیک لیڈی بیٹھی تھی اور اس کے سامنے لیمونا کا دوسرا ورژن آتا ہے۔ تو یہ سین کٹ جاتا ہے اور اچانک روم میں لیمونا کی نظر میں وہ بلیک لیڈی آتی ہے جو کہ اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے خود بلایا، تم روز صبح اٹھتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ گیو می دا اسٹرینتھ، جس کی وجہ سے تمہاری کمزوریوں اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے تمہارے وہ نیگیٹیو تھاٹس فزیکلی شیپ میں بدل چکے ہیں اور وہ میں ہوں۔ یہاں پر لیمونا کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نیگیٹیوٹی اور برائی اتنی بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایک فزیکلی شیپ اختیار کر دیا تھا جو کہ ریفلیکشن میں ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر لیمونا اس لیڈی کے ساتھ اکیلی رہ جاتی ہے۔ تو یہ لیڈی لیمونا کو بھڑکاتی ہے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ اپنی گردن کے ٹھیک نیچے بندوق رکھ دیتی ہے اور لیمونا کو چلانے کو کہتی ہے اور آخر کار لیمونا بندوق چلاتی ہے اور اس عورت کو ختم کرتی ہے۔ آخری سین میں ہم لیمونا کو کمرے سے صحیح سلامت باہر نکلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور وہ اپنی بچوں کے پاس جاتی ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں کہ وہ عورت کہاں گئی، تو لیمونا کہتے ہیں کہ ابھی عورت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اسے ختم کر دوں گا۔ اور یہ لوگ دوبارہ گھر کے اندر جانے کے لیے بڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔